بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل دیکھنا ہے، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تاکہ جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جان سکیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات اور ان کے جو واقعات ہیں، بالخصوص کشتی والے واقعے کے بارے میں جان سکیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوچیں اور بتائیں، سب سے پہلے انسان کون تھے؟ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ شاباش، حضرت آدم علیہ السلام۔ چند مشہور نبیوں کے نام بتائیں۔ ویل ڈن، شاباش۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم اب معلومات حاصل کریں گے۔ آپ نے غور سے سننا ہے، آپ نے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب خوب پھلی پھولی تو کچھ عرصے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بھول گئے۔ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے نام پر بت بنا لیے اور انہیں پوجنے لگے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام، جس میں سوا تھا، یغوث تھا، اسی طرح اور بھی کئی تھے، جن کے نام پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ جب وہ بت بنائے اور ان کی پھر وہ پوجا کرنے لگے، کیونکہ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھے تھے ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا شروع ہونے لگی، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ وہ لوگ بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو راہ حق کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا، بتوں کی پوجا سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ جب آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستاتے، حالانکہ وہ پھر یہاں تک ہوا کہ آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ ان حالات میں بھی آپ علیہ السلام نے صبر کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا، اتنا کہ وہ لہو لہان کر دیا، وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے تھے، یعنی کہ اتنا وہ ان کو لہو لہان کر دیا کہ ان کے فیس جو تھا وہ بالکل خون سے بھر گیا۔ اور پھر یوں دعا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، میری قوم والوں کو بخش دے، وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ بھی ہم نے یہ پڑھی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مزید جانتے ہیں کہ چند لوگوں کے سوا آپ علیہ السلام کی کسی نے بات نہ مانی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے نا امید ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ جب کشتی تیار ہو جائے تو ایمان والوں کو، جو لوگ ایمان لائے تھے آپ پر، ان کو اس میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن پھر بھی آپ خاموشی سے صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مکمل کر رہے تھے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا، اور ہر جاندار جتنی بھی مخلوق تھی اس ٹائم، ان کا ایک ایک جوڑا، یعنی کہ جوڑا جو میل اور فیمل جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ اللہ کے حکم سے آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین پانی سے ابلنے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، شدید سیلاب آیا اور قوم غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ صرف کشتی والے محفوظ رہے، وہی بچے۔ کئی دن تک کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ جب سیلاب رک گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بھی جودی پہاڑ پر رکی۔ وہ پہاڑ جہاں کشتی رکی اس کا نام تھا جودی پہاڑ۔ اس پہاڑ پر کشتی جا کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ جودی پہاڑ پر رکے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ وہیں آباد ہو گئے۔ چونکہ طوفان نوح تھا، دنیا کے سب انسان فنا ہو گئے تھے سوائے ان کے جو ایمان والے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں پھر آباد رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر آنے والی پریشانی اور مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے لوگوں کی بری باتوں کی پرواہ کیے بغیر نیکی کے کام
جاری رکھنا چاہیے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک اور برائیوں میں مبتلا تھی. پھر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. آپ نے ان کو دعوت حق دی لیکن انہوں نے منع کر دیا، وہ باز نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور باقی لوگوں کو تباہ کر دیا. وہ کشتی والے جو لوگ بچے وہ صرف ایمان والے تھے اور ان میں تمام مخلوقات میں سے ایک ایک جوڑا بھی سوار تھا. اور وہ کشتی کس پہاڑ پر رکی؟ جودی پہاڑ پر. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ہر حکم کی ہم فرمانبرداری کریں، چاہے ہم پر اس ٹائم مشکل گزرا وہ وقت، لیکن ہم صبر کریں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہر وقت کریں، ہر حالت میں کریں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایکٹیویٹی آپ نے پرفارم کرنی ہے. آپ نے اس کو جب پرفارم کر لینا ہے، مکمل کر لینی ہے، آپ کے سامنے پھر یہ رائٹ آنسرس ہیں، آپ نے اسے ٹیلی کرنا ہے. اسی کے ساتھ ایک اور ایکٹیویٹی آپ کے لیے، اس کو پرفارم کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا کہ آپ نے آنسرس بالکل ٹھیک لگائے تھے یا نہیں، اور کرنے کے یہ کچھ کام ہے تاکہ آج کے سبق کے حوالے سے آپ کی مزید پختگی ہو. جزاک اللہ خیرا.